الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلانا وأولانا ومولانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سبحان اللہ غور کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی اور ایمان تازہ ہوگا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. اب اگر ان جملوں پر غور کریں تو میرے خیال میں ایمان تازہ ہوتا ہے اور کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے اور کفر کی تاریکیاں اور گناہوں کی تاریکیاں اور ظلمتیں دور ہوتی ہیں. رسول پاک کی بات جب آتی ہے تو میرے خیال میں دل کے سارے غنچے کھل اٹھتے ہیں. محبت سے سبحان اللہ بول. سب سے پہلے کائنات نہیں ہے نا، سب سے پہلے ابھی کچھ بھی نہیں. توجہ کریں گے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے. مشیت کے انوار کا مطلب ہے میرے رب کی رضا و منشا، مرضی میرے اللہ کی. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. کچھ بھی نہیں ہے ابھی،
تو مشیت کے انوار نقش محمد بنا رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے نقش روح محمد، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے، سمجھ آ رہی ہے، مذہب ہی آ رہا ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے، سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ، پھر اسی نور سے لے کے کچھ روشنی، محبت سے سبحان اللہ، پھر اسی نور سے لے کے کچھ روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نور سے لے کے کچھ روشنی، او بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اس کے حسن کی بات کس منہ سے کروں، اس کے کردار کی بات کس منہ سے کروں، اس کے گفتار کی بات کس منہ سے کروں، کیونکہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے لے کے کچھ روشنی، یہ کچھ روشنی ہے، یہ کچھ روشنی ہے، یہ سورج کچھ روشنی ہے، چاند کچھ روشنی ہے، یہ دن کچھ روشنی ہے، تو پھر سب روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اسی نور سے، سبحان اللہ، پھر اسی نور سے اور لے کے کچھ روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نور سے، اور وہ چراغ محبت جو روزے ازل حضور کی بات ہو رہی ہے، وہ چراغ محبت جو روز ازل کہتے ہیں پہلے دن سے، وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا۔ بات مشکل تو نہیں ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا، نور سے اس کے آخر جہاں کا جہاں، محبت سے سبحان اللہ، نور سے اس کے آخر جہاں کا جہاں، ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا، نور سے اس کے آخر یہ جہاں کا جہاں،
اور ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا، اور وہ محمد بھی دل میں جگہ دیں گے تو انشاءاللہ میرے خیال میں زنگ سارا دور ہو جائے گا۔ اور وہ محمد بھی حامد بھی، سبحان اللہ، میرا نبی ہے نا، محمد بھی ہے۔ محمد کہتے ہیں تعریف کیا گیا، جس کی تعریف ہو چکی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور حامد جس سے بڑھ کر کوئی تعریف کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا، آیا ہی نہیں ہے۔ ایسی تعریف میرے رب کی کرنے والا کہ کوئی ایسا بزم کونین میں تعریف کرنے والا آیا ہی، اور محمود تعریف کیا گیا، وہ محمد بھی حامد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی۔ وہ جو اصلی حسن ہے میرے اللہ کا، حسن مطلق کا شاہد بھی ہے، گواہ ہے حسن مطلق کا، شاہد بھی ہے، مشہود بھی ہے۔ اور وہ محمد بھی حامد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی۔ محبت سے سبحان اللہ بولے، اور ایک بار پھر، اور وہ محمد بھی حامد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی۔ علم و حکمت میں وہ، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ زندگی ہو تو محمد کے کرم سے جڑی ہوئی ہو، زندگی ہو تو محمد کے نام سے جڑی ہوئی ہو، زندگی وہ زندگی نہیں ہوتی ہے جو محمد کے نام سے نہ جڑی ہو، وہ دل ہی کیا دل ہے جو محمد سے نہ جڑا ہو۔ میرا اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی عزت اور عظمت کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور تم نے اگر میرے نبی پر ایمان لانا ہو، تم نے اگر میری ذات پر ایمان لانا ہو، میرے نبی پر ایمان لانا ہو، تو پھر یہ ایمان اس طرح لانا ہوگا جس طرح میرے نبی کے غلاموں نے لایا ہے۔ ایمان چیز کیا ہے؟ کس چیز کو ہم ایمان کہہ سکتے ہیں؟ نام تو بڑا ہے ایمان، ایمان ہے کیا؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر کہ اچھا بھی اس کی طرف سے ہے، برا بھی اسی کی طرف سے ہے، اچھائی اور برائی اسی کی طرف سے ہے۔
من اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ یہ ہے ایمان کی ایک شارٹ سی تعریف، ایمان کی ایک شارٹ سی خوبی کہ بندے کو یہ پتہ ہو میرا رب رب ہے، بندے کو پتہ ہو ملائکہ فرشتے برحق ہیں، بندے کو پتہ ہو جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں انبیاء اور رسول پر وہ حق ہیں، بندے کو پتہ ہو کہ ایک دن آنکھیں بند ہو جانی ہیں اور قبر تک جا کے بزم قیامت کو پہنچنا ہے، اور بندے کو یہ بھی خبر ہو کہ جس زندگی بسر کر رہا ہوں اس کا میں نے حساب و کتاب بھی دینا ہے، دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، اور بندے کو یہ بھی خبر ہو کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یہ شارٹ سی ایک تعریف ہے، ایک صفت خوبی ہے ایمان کی۔ مگر توجہ کیجئے گا، ایمان تفصیلاً تو یہ چیزیں ہیں، اے اللہ اجمالاً کیا ہے، مختصر ایمان کیا ہے؟ فرمایا مختصر ایمان یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور میرا بندہ مجھے اور میرے محبوب کو دل و جان سے اقرار بھی کر لے، تسلیم بھی کر لے، اظہار بھی کر لے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، قرآن نے بڑا خوبصورت راستہ بتایا کہ نبی پر اگر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے تو ایمان اس طرح لانا ہوگا جس طرح محمد کے غلام ایمان لائے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، زندگی بہت مختصر ہے، مک جانا ہے اس نے۔ ہر صبح یہ بات کہتے ہیں ہم، ہر شام یہ بات کہتے ہیں، ہر جمعے کو، ہر ہفتے کو، ہر اتوار کو یہ بات ہوتی ہے، لیکن اس مختصر زندگی میں جو اللہ کے دین سے میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے نا، سچ بات جو کہہ رہا ہوں، دل کی بات بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے بس زندگی اسی کی ہے جس نے محمد سے لو لگائی ہے، اور اس کے علاوہ زندگی نہیں ہے، وہ ساری کیا ہے؟ شرمندگی۔ بس گزارش یہ ہے، صبح ہو شام ہو، دن ہو یا رات ہو، مسجد ہو یا ویرانہ ہو، جنگل ہو یا شہر ہو، بندیا غور کر، کوئی لمحہ تیرا ایسا نہ گزر جائے جو محمد سے کٹا ہوا ہو، کیونکہ لمحے وہی قابل احترام ہیں، لمحے وہی عزت والے ہیں، لمحے وہی شان والے ہیں جو محمد کے دین سے جڑے ہیں۔ ہر اٹھنے والی صبح سے لے کر شام تک اگر بندہ یہ محاسبہ کر لے کہ آج دن میں اپنے رسول سے کتنا جڑا رہا ہوں اور رسول سے کتنا دور رہا ہوں، تو اس کی صبح اور شامیں بتا دیں گی کہ تو رسول اللہ کے کتنا قریب ہے، کیونکہ دین سارا رسول اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے۔ دین آتا ہی سمجھ تب ہے جب آپ رسول اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات، آپ حضور علیہ السلام کے غلاموں کی زندگیوں کو پڑھیں نا، توجہ ہے آپ سب کی، نبی علیہ السلام کے غلاموں کی زندگیوں کو پڑھیں، یوں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے نا، اپنی زندگی سب سے قیمتی چیز، اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی صبح، توجہ کریں گے، اپنی شام، وہ سب رسول اللہ کے نام کرتے۔ اور ہوتا کیا ہے جب بندہ دل و جان سے محمد کے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنے قریب لگ جاتا ہے، تو میرے اللہ کا انعام ہے بندے پر یہ انعام ہے، جب وہ اتنا قریب ہوتا ہے پھر اللہ کائنات کی ہر چیز کو، کائنات کی ہر مشکل کو بندے کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ ایک بات پر غور کریں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ کے حکم سے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں نے نبی علیہ السلام کی مان لی، توجہ ہے، اور غلاموں نے اپنے آقا کی مان لی، اہل بیت اطہار محمد، اصحاب محمد نے حضور کی مان لی،
تاریخ اٹھا کے دیکھیں، احادیث پڑھ کے دیکھیں، قرآن کی تفاسیر پڑھ کے دیکھیں، لگتا کیا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ جس دن سے انہوں نے رسول اللہ کی مانی ہے، سبحان اللہ کہہ دیں، جس دن سے انہوں نے رسول اللہ کی مانی ہے، کائنات کی ہر چیز ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اور دوسرا جملہ، جس دن سے انہوں نے، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور جس دن سے انہوں نے، جس دن سے غلاموں نے اپنے آقا کو پہچانا ہے، پھر شجر و حجر کیا ریت کے ذرے بھی جانتے ہیں، ہم سے گزرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ محمد کا غلام نظر آتا ہے۔ اس وقت تک اس بات سے جو میں آپ کو میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی ہر صبح و ہر شام زندگی کے ہر لمحے میں جب اللہ کے نبی کی مان لیں گے، سبحان اللہ کہتے ہیں، جب اللہ کے نبی کی مان لیں گے، آقا علیہ السلام کی ہر زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر دور میں، زندگی کے ہر منٹ میں، زندگی کے ہر گھنٹے میں، زندگی کے ہر دن میں، زندگی کی ہر رات میں، زندگی کی ہر صبح میں، زندگی کی ہر شام میں، تو پھر در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے تم نے اگر میرے نبی کو پہچان لیا ہے تو پھر ساری کائنات کو میں اس قابل بنا دوں گا کہ وہ آپ کو جاننے اور پہچاننے والی ہو جائے گی۔ دلیل کے طور پہ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ایک خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص جب 20 شہر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور رسول اللہ کی دی ہوئی کمان سے، سبحان اللہ کہہ، جب 20 شہر فتح کر کے، یہ بات پلے باندھنے کی ہے، جب 20 شہر فتح کر کے مقام دجلہ پر پہنچتے ہیں، آگے دریا اور سمندر ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن یہ شخص، میں پہلے تعارف کروا دوں، یہ شخص جو دجلہ کے مقام پر وہ 20 شہر فتح کر کے پہنچا ہے اپنی فوج سمیت، اس نے صبح بھی رسول اللہ کی سنی ہے، شام کو بھی رسول اللہ کی سنی ہے، اور یہ اپنی زندگی جب کتاب حیات کھولتا ہے تو زندگی کے کسی صفحے پر مصطفیٰ سے بغاوت، مصطفیٰ کی آل و اصحاب سے بغاوت نظر نہیں آتی، اس کی زندگی کے ہر صفحے پر، کتاب حیات کے ہر صفحے پر محمد سے وفا نظر آتی ہے۔ جب اتنی وفائیں آپ کر لیتے ہیں، اتنے سچے سچے آپ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے لفظ بول رہے ہوتے ہیں، آپ کی ادائیں بول رہی ہوتی ہیں، آپ کے کام بول رہے ہوتے ہیں، آپ کے شاگرد بول رہے ہوتے ہیں، آپ کی اولادیں بول رہی ہوتی ہیں، آپ کی نسلیں بول رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کی قسم یہی بات کافی نہیں ہے، جس در و دیوار سے آپ گزرتے ہیں وہ در و دیوار بول رہے ہوتے ہیں۔ مقام دجلہ و فرات، آگے سمندر ہے، دشمن بالکل سر بیان پہنچا ہے، پہلے فیصلہ ہو گیا، دشمنوں نے کر لیا کہ غلام محمد آ رہے ہیں، انہوں نے پہلے کفر کی اتنی تباہی کر دی ہے، آگے ایسا کام کرو، ان کے آنے سے پہلے دریاؤں کے پل توڑ ڈالو، کشتیاں جلا ڈالو، کوئی کشتی محمد کے غلام کو کنارے لگنے کے لیے باقی نہ رہے،
कोई पुल बाकी न रहे जिससे मोहम्मद के गुलाम किनारा करके हमारी तरफ आए और मजीद फतह हासिल करें। लेकिन याद रखो, जो रसूलुल्लाह का गुलाम होता है उसे इन पुलों, दरियाओं और कश्तियों की जरूरत नहीं हुआ करती है। वो इसके मोहताज नहीं होते, वो किसी और दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे होते हैं। मुकामे दजला व फरात हजरत साद इब्न अबी वक़ास अपनी फौज को इकट्ठा किया, खुतबा इरशाद फरमाया, आओ मेरी फौज, बड़ा इलाका फतह किया, अब मजीद फतह हासिल करने जा रहे हैं। दरिया के सारे पुल टूट गए हैं, तोड़ दिए गए हैं, कश्तियों को जला के राख बना दिया गया है। कोई कश्ती दरिया से किनारे लगने के लिए मौजूद नहीं है। यहाँ मेरा विजदान कहता है, और साद इब्न अबी वक़ास, आपको कश्तियों की क्या जरूरत है? और लकड़ियों की कश्तियां तो वो चलाते हैं, और जो मोहम्मद की कश्ती में सवार ना हो। दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह के प्यार, रसूलुल्लाह की इताअत की कश्ती में सवार होते हैं, दुनिया की कश्तियों के वो मोहताज नहीं हुआ करते हैं। अजीब समा है, समंदर तमाशा देख रहा है, दरिया तमाशे देख रहे हैं, शजरो हजर आज मोहम्मद के गुलामों का निजारा कर रहे हैं। अजीब हालात है। दुश्मन अब इस ढंग में है, दुश्मन अब इस टोक में है कि ये सारे दरिया में बह के गर्क हो जाएंगे। ओ बाबा, गर्क तो वो हो जो रसूलुल्लाह से न जुड़ा हो, जो रसूलुल्लाह से जुड़ा हो वो गर्क नहीं होता। कामयाबियां हमेशा उनके कदम चूमा करती है। मुकाम दजला फरात है। आपने अपने तमाम सिपाहियों को और फौज को बुलाया, खुतबा इरशाद फरमाया मेरी फौज, पुल टूट गए हैं, कश्तियां जल गई हैं, लेकिन मंजिल अभी बाकी है। और जो मंजिलों की तरफ दिलो जान से, खुलूस व मोहब्बत से रवां होते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। मेरा कमली वाला उनके सहारे के लिए काफी होता है। ये सहारे तो बेजान लोगों को चाहिए, जिन्होंने मंजिल के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है ना कि हम इंशाअल्लाह, तवज्जो करें, मंजिल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्हें दुनियावी असबाब की ज़रूरत नहीं होती। मेरा रब उनके साथ होता है, मुस्तफ़ा करीम उनके साथ होते हैं। मदरसे की तामीर में अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें। आप सबको पता है, काम सामने है आपके। पहली मंजिल का अभी बहुत सा काम बाकी है, पहली मंजिल के लिए बहुत से काम बाकी है, उसके लिए आपके तावन की ज़रूरत है। बहुत सा काम बाकी है पहली मंजिल का भी। अभी वाशरूम्स बनने हैं, अभी किचन बनना है, प्लस्तर का काम बाकी है, उसकी जो है अभी फर्श बाकी है, कहीं टाइल लगनी है वो बाकी है, लाइटिंग बाकी है, रंग बाकी है। पर आपके सामने है काम, जुमे के बाद ज़रूर देख के जाएँ और फिर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें मदरसे के साथ। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह गैरतमंद लोग हैं, आपने हिम्मत की है। मैं इधर उधर के हालात देखता हूँ तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बड़ा काम किया आपने मुख्तसर वक्त में। मस्जिद की दूसरी छत भी आपने कोशिश की, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, और फिर मदरसा भी आपके सामने है। आप अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। और गैरतमंद और ईमान वाले कौमों की यही निशानियाँ होती हैं कि उनकी मस्जिदें, मिंबर और महराब अच्छी तरह रोशन रहते हैं, और जिनका मिंबर और महराब बुझ जाए वो कौमें बुझ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मिंबर और महराब ज़िंदा है, इंशाअल्लाह सब कुछ होता रहे। दुश्मन सर पे है, दुश्मन इंतज़ार में है, अब ये बे जाएंगे। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने अपनी फ़ौज को खुतबा इरशाद फरमाया,
ہم نے علاقے تو بہت فتح کیے ہیں مگر منزل ابھی باقی ہے، منزل پر پہنچنا ہے، لیکن جو منزل پر پہنچنا جانتے ہیں، پہنچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ طوفانوں سے نہیں گھبراتے ہیں، وہ دریاؤں سے نہیں گھبراتے ہیں، وہ کشتیاں جل جانے سے نہیں پریشان ہوتے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرمایا گھوڑوں کو تیار کر لو، گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، ہم نے اسی سمندر و دریا سے گزر کے دنیا کو بتانا ہے محمد کے غلام پلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب خطبہ مکمل ہو گیا آپ نے پھر سب کو مخاطب فرمایا، آؤ میری فوج، دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، آؤ میری فوج، اب اگلی بات سن لینا، فوج پہلے دریا میں نہیں داخل ہوگی، فوج کے گھوڑے پہلے دریا میں نہیں داخل ہوں گے، دریا و سمندر میں سب سے پہلے جو گھوڑا داخل ہوگا وہ محمد کے غلام سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا ہوگا۔ اور جن کے لیڈر اتنے طاقتور ہوتے ہیں، اتنے غیرت مند ہوتے ہیں، وہ مصطفیٰ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوتے ہیں، پھر وہ قومیں پیچھے نہیں رہتی، وہ اپنے لیڈروں کے سہارے نکل جاتی ہیں اور منزل کو فتح کر کے دنیا کو بتاتے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اچھے لیڈروں کی اولاد ہیں، اچھی قوموں کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ کے محبت زبردست چیز ہے، اور رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کا پیار، منزل کا تعین بندہ کرے اور پھر وہ رہ جائے، اگر وہ منزل کا تعین پورا کر چکا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے مشن سے ہٹا سکتی نہیں۔ اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، حال ہوتی ہے اس کے ساتھ رسول اللہ موجود ہوتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ سب سے پہلا گھوڑا جو دریا میں داخل ہوتا ہے وہ سعد بن ابی وقاص، یہ جرنیل ہیں۔ دعا کرو اللہ امت مسلمہ کو سعد بن ابی وقاص جیسا جرنیل عطا فرمائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرنیل عطا فرمائے، حیدر کرار، علی المرتضی، شیر خدا جیسے لیڈر عطا فرمائے۔ پھر کوئی پیچھے نہیں رہتا، پھر منزلوں پہ پہنچ کے ہی دم لیتے ہیں۔ دریا نے راستہ دے دیا ہے، دریا بے کے نہیں لے گیا ہے، جس کا گھوڑا دریا میں داخل ہوتا ہے آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے۔ اور میں یہاں حیرت والی بات کروں گا علم والے لوگوں سے، دریا میں گھوڑے داخل ہوں، پانی اچھلتا ہے یا گرد و غبار آتی ہے؟ وہ بولو، اور دریا میں گھوڑے داخل ہوں، پانی آسمانوں کی طرف اچھلتا ہے یا گرد و غبار اور دھول اچھلتی ہے؟ تاریخ نے یہ بھی دیکھا، تاریخ نے یہ بھی سنا، تاریخ کے قدم و راہ میں آج بھی موجود ہے۔ اس امت کے گھوڑے جب دریا و سمندر میں پڑے ہیں، آسمانوں کی طرف پانی اچھل کے نہیں گیا ہے۔ آل حق کہتے ہیں یہ فوج جب دریا میں داخل ہوئی ہے آسمانوں کی طرف گرد و غبار اڑ رہی تھی، تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے تمہیں پانی نظر آتا ہے، محمد کے غلاموں کو صحرا نظر آتے ہیں۔ ارے دشت تو دشت ہے، اقبال کی قبر پر بھی اللہ کرون و رحمت نازل فرمائے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ آپ صحراؤں کی بات کرتے ہو، ہم نے دریا بھی نہیں چھوڑے ہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ ارے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ راستہ مل گیا اور لگ کیا رہا تھا جیسے گرد و غبار اور دھول اڑ رہی، گھوڑوں کے سموں سے، حالانکہ وہ پانی پر ہیں،
بس میرے اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا جو رسول اللہ سے جڑتا ہے کائنات اسی کی ہو جایا کرتی ہے، کائنات اسی کی۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ساری فوج کے لبوں پر یہ نعرہ جاری ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہ جب کنارے لگتے ہیں فوج کا جرنیل پوچھتا ہے وہ کسی کی کوئی چیز دریا میں چلی تو نہیں گئی ہے؟ ایک غریب ایک فقیر صحابی رسول عرض کرتے ہیں اور جرنیل او میرے سونا، میرا لکڑی کا ایک پیالہ جس سے بہت محبت کرتا تھا وہ دریا میں بہہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا دریا کی موجوں جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں؟ ہاں میں وہی شخص ہوں جس نے رسول اللہ کی غلامی دل و جان سے قبول فرمائی ہے۔ یہ ابھی کچھ ٹائم پہلے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے کہ دریا نے وہ پیالہ جو ہے نا وہ واپس کر کے اس طرح آیا، سمندر کا دریا کا جھونکا، پانی کا جھونکا آیا اور پیالہ حضرت سعد کے قدموں میں پیش کر دیا تاکہ دنیا کو خبر ہو تم نے ایک ہی کام کرنا ہے، تم نے رسول کا ہو جانا ہے، تم نے رسول کا ہو جانا ہے۔ کائنات تو ہے ہی رسول اللہ کے غلام، کس لیے بنی ہے؟ سورج ہمارے لیے، چاند ہمارے لیے، یہ رات اور دن ہمارے لیے، کھیت کھلوان ہمارے لیے، شجر و حجر ہمارے لیے، دریا و سمندر ہمارے لیے، کہکشائیں ہمارے لیے، ستاروں کی روشنیاں ہمارے لیے، یہ سمندروں اور دریاؤں کی جولانیاں طغیانیاں ہمارے لیے، اور ہمیں پیدا کیا اپنے محبوب کے لیے اور اپنی رضا اور اپنی عبادت کے لیے۔ بات تو پھر ہم اس کے ہو جائیں، کائنات ہماری نہ ہو، یہ ہو سکتا؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ شریع کا دور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفینہ کو ایک رکا ایک خط مبارک لکھ کے دیا، اس تحریر پر میری اولادیں قربان، اس تحریر پر میری جان قربان، اس تحریر پر میری پوری نسل قربان، جو تحریر میرے آقا نے خود اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائی ہے۔ خط لکھا میرے نبی نے، حضرت سفینہ کو دیا کہ جا کے ابو موسیٰ اشعری کو دے کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، سفینہ نکلتے ہیں، جنگل میں راستہ بھول جاتے ہیں، جب بیابان میں پہنچے شیر منہ کھولے ہوئے سامنے آ گیا۔ وہ بھوکا شیر جب سامنے آتا ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے۔ آپ نے ہاتھ جوڑا، آپ نے فرمایا زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، ذرا یہ تو دیکھ میں کون ہوں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، اور ذرا یہ تو دیکھ میں کون ہوں۔ اے اللہ ہم نے یہ پڑھا اور سنا، حضرت سلیمان جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، ان کے بعد میرا نبی میرے جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، باقی تو ہم نے نہیں پڑھا اور سنا کہ لوگ جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، یہ سفینہ ان کی بولی جانتے ہیں، وہ سفینہ کی بولی جانتا ہے۔ اے میرے اللہ فلسفہ کیا ہے؟ جواب آتا ہے غلام میرے نبی کا ہو، کائنات کی ہر چیز اسے بھی جانتی ہے، وہ بھی کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہو کے تو دیکھیں حضور کے غلام، سچ تو کریں اپنے دین سے، اس راستے سے کبھی سچ تو کریں، اس راستے سے محبت تو کریں، اس راستے پر چل نکلیں۔ منزلیں تو اس نے دینی ہے، منزل کا تعین تو کریں کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے۔ اے کراچی جانے والا 20 پیدل بھی جائے تو 15-20 دن کے بعد پہنچ ہی جائے گا، اور نہ اس کو اعلیٰ سواری ملے، کسی کھڑتل بس پہ بھی چلا جائے تو ایک دن کراچی پہنچ ہی جائے گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں منزل کا تعین کریں، میری اور آپ کی منزل مصطفیٰ کریم ہے، بولو سبحان اللہ۔ میری اور آپ کی منزل حضور ہے، حضور مل گئے تو کائنات کی ہر نعمت اور دولت۔
جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، صاحب علم و دانش لوگ تشریف فرما ہو، علم والے بیٹھے ہو۔ آج تو نیٹ کا دور ہے، آج تو علم کی دنیا ہے، ذرا غور تو کرو۔ عمر بن عبدالعزیز کی بادشاہت ہے، ایک بندہ آ کے عرض کرنے لگا، سونا یہ تو بتاؤ، سونا یہ تو بتاؤ، آج میں جنگل میں گیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بکری اور شیر دونوں ایک گھات میں چر رہے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ سونا یہ تو بتاؤ، بکری اور شیر دونوں ایک جگہ پر موجود ہیں، فلسفہ کیا ہے؟ تو جواب آیا، اور سوال کرنے والے سن ذرا دل کھول کے سن۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب سے اللہ رسول کی مان لی ہے، عمر بن عبدالعزیز نے جب سے اللہ سے صلح کر لی ہے، عمر بن عبدالعزیز نے وہ ادھر مسلمانوں کے بادشاہ نے اللہ رسول سے صلح کی ہے، ادھر جنگل میں بکریوں اور شیروں نے بھی صلح کر لی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ تو اس جہان کی بات کرتا ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، سنا بھی ہے، محمد کے غلام صرف اس دنیا پر حکومت نہیں کرتے، لوح و قلم پر بھی ان کی نظریں جمع کرتی ہیں، ان کی نظریں تو لوح و قلم پر بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ اگر چاہیں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوح و قلم کی تحریروں کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس معنی اور مدعا یہ ہے، آؤ جمعۃ المبارک کے اس خوبصورت اجتماع میں اپنے اللہ سے صلح کر لیں، رسول پاک سے وفا کر لیں، اور وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی سے وفا کریں گے، اپنی اولادوں کو وصیت کر کے جائیں گے، اپنی اولادوں کو سکھائیں گے، بیٹا ہر ایک کی بے وفائی معاف ہو سکتی ہے، رسول پاک سے غداری اور بے وفائی معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک ایسا جرم جو اللہ بھی معاف نہیں فرماتا وہ رسول پاک کی غداری ہے۔ یہ باتیں جمعہ کا 1 گھنٹہ تو بہت تھوڑا ہے، زندگی تھوڑی ہے اس کے لیے، آپ گھنٹے کی بات کرتے ہیں، زندگی تھوڑی ہے حضور کے ذکر کے لیے۔ ذکر بڑا حسین ہے، ذکر بڑا شاندار ہے، ذکر بڑا کمال والا ہے، اسی ذکر سے دستاریں سجتی ہیں، اسی ذکر سے چہرے روشن ہوتے ہیں، اور یہی نہیں اسی ذکر سے دنیا آباد ہے۔ ہاں اسی ذکر سے میرے اور آپ کے چہرے کی رونق ہے، اسی ذکر سے زبانوں میں لذت ہے، اسی ذکر سے کانوں میں لذت ہے، اسی ذکر سے دل شاد و آباد ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ ذکر نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ آج اگر دنیا قائم ہے صرف اسی ذکر سے قائم ہے۔ گزارش کروں گا اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، اپنی اولادوں کو سیدھا کر لیں، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے قرب و جوار میں بیٹھنے والے حضور کی بات کریں، کچھ نہ کریں۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، سچی بات بتا کے کہہ رہا ہوں، آپ حضور کی بات کریں نماز خود ہو جائے گی، آ جائے گی نماز۔ آپ حضور کی بات کریں قرآن آ جائے، حضور کی بات شروع کر دیں اپنے گھروں میں، آج سے عہد وفا کریں حضور سے، اور اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں، اپنی مساجد میں، اپنی گلیوں میں، اپنے کوچوں میں، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے دوستوں میں مصطفیٰ کی بات کریں، تاکہ موت تو آنی ہے نا۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ مصطفیٰ کرتے رہیں گے، بات مصطفیٰ کی ہوگی، موت کے وقت انشاءاللہ مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوگا، مصطفیٰ تشریف بھی لائیں، اور قبر بھی روشن اگر کرنی ہے تو صرف حضور کے نام سے اور حضور کے ذکر سے ہے۔
اللہ تعالیٰ حضور سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو ٹوٹے پھوٹے جملے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سنتیں ادا کر لیں۔ وہ مالک